بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے حسین سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام۔ حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے، حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے۔ مدینے میں ہوئے شعبان میں لالے علی پیدا کہ بی بی فاطمہ کی گود میں ایک چاند پھر اترا۔ علی و فاطمہ کے پھول یہ حسنین تھے پیارے، رسول اللہ کی آنکھوں کے یہ دونوں ہی تھے تارے۔ نبی کو تھی خبر یہ دین پہ سب کچھ لٹائیں گے، حسین کی روز شرح حسد حسین بادشاہ حسد حسین، دینت حسین دین بنا حسد حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہی حسد حسین۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں خطیب اہل سنت واضح الحان حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری پیر محمد امین حنفی سیفی صاحب کو کہ وہ ملک کو تشریف لائیں اور اپنے واضح حسنہ سے ان کو تفویض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نہایت ہی قابل صد احترام فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد حسین چشتی صابری، امام خطیب جامع شہادہ، فاضل نوجوان کی محترم حضرت علامہ مولانا صاحب دادا محمد ساجد محمود امان چشتی صاحب، سامعین و حاضرین، آج کی یہ تقریب مسائی اپنے عنوان کے حساب سے اسی سے یہ پوشیدہ کرنی ہے کہ کس عنوان سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اور آپ احباب اس آس اور اس امید کے ساتھ اس تقریب سعید میں حاضر ہیں کہ مالک ہم سب کا جینا قیامت کے دن، اٹھنا قیامت کے دن، نواسۂ رسول
جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرماتے ہیں. بڑی معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی کے لیے، کسی بھی مسلمان کی کامیابی کے لیے، دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو، اس کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے، وہ ہے اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کریم آقا علیہ السلام کی سیرت، آقا کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کسی بھی حوالے سے ہم اپنی زندگی کو گزارنا چاہیں، کوئی بھی منصب ہو، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ہم اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیروی ہی بہترین طریقہ ہے. حضرات اس وقت کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کو کس خوبصورت انداز کے ساتھ گزارا ہے. یہ بات بڑی معروف ہے کہ مکے کے لوگوں سے جب یہ کہا گیا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی پرلی طرف تمہارا مخالف، تمہارا دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا میری بات کو یقین کر لو گے؟ تو مکے کے لوگوں نے، جو کہ کلمہ گو نہیں ہے، مگر وہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی زبان سے جملے نکلے تو ہم آپ کی اس بات کو مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. کبھی زندگی میں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، تسی ہوڑی بولا ہے، مطلب یہ سب یاد ہی نہ ہو جائے. کتاب علامہ احمد حسین رضوی صاحب کا، انہوں نے کتاب کو پڑھا ہے. میں نے حضرت صاحب نے خاص عنوان فرمایا کہ میں اس عنوان پہ شاید نہ نبھا سکا، لیکن اس عنوان میں ملتا جلتا اس حوالے نہ شاید میری آپ احباب کی یہ گفتگو سن کے تربیت ہو جائے، زندگی بہتر ہو جائے، کامیاب زندگی ہماری بن جائے. حضرات نے کہا، کریم آقا علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی پرلی طرف دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا میری اس بات کی تائید کرو گے؟ تو کافر ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس بات کی تائید کریں گے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے. آپ صادق اور امین ہیں، صادق اور امین ہیں. ہم آپ کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں. آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے. وضاحت سی بتا، اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی جانے والی محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزارا، نماز ہو، روزہ ہو، غریبوں کے ساتھ مدد اور نصرت ہو، سائل کے سوال کو پورا کرنا ہو. کریم آقا علیہ السلام اگر باپ ہیں تو باپ کی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کیا ہے. اگر آپ شوہر ہیں تو آپ نے بحیثیت شوہر ہونے کے کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، میں تمہارے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. وضاحت سے بتا، کریم آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو پیارے حسین نے کس طرح سے اپنایا، یہ بات میں عرض کرنی. پیارے حسین نے، کریم آقا نے فرمایا، میں انہاں محبت کرنا، یا اللہ تو بھی محبت کر تے جڑا انہاں محبت کرے انہاں بھی محبت کر. ہم نے یہ آج کی جو محفل ہے، آپ یہ اشتہار دیکھ رہے کتنی کاوش ہے، کتنے پروگرام ہیں. یہ علماء کی محنت اور کاوش کس لیے ہے؟ محبت اہل بیت میں.
محبت ہے نہ بلا کہ پتہ لگ جائے تو علماء بھی اہل بیت کو محبت کرتے ہیں یہ تو پتہ ہی نہیں لگ جائے اسی نے وہ اور پروگرام بنایا سی علماء نے متعلق تے پروگرام کو نکلا ہے یہ علماء کی کاوش اس بات کا وہ ثبوت ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہم اپنی مساجد میں اپنے محلے میں اپنے گھروں میں اہل بیت کا ذکر کرنے والے اس بات کا ثبوت ہے کہ علماء بھی علماء اہل بیت ہیں اور محفل حسین میں آنے والے یہ بھی علماء حسین ہیں سبحان اللہ علماء حسین ہے جو ذکر حسین سننے کے لیے آئے ہیں حضرت جی وقت کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے صبح جائے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس جانے والے کے لیے تیمارداری کرنے والے کے لیے اللہ کے 70,000 فرشتے جو ہیں وہ توبہ استغفار اس کے لیے کرتے معافی کی دعا اس کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے معافی کی دعا مانگتے ہیں اگر شام کو کسی کی تیمارداری کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے معافی کی اس کے لیے سوال کر رہے ہیں بخشش کا سوال کر رہے ہیں حضرات گرامی قدر یہ میرے اور آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہ اعزاز ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ تمہارا اپنا ہو یا تمہارا غیر ہو کلمہ پڑھنے والا ہو جس کی تیمارداری کے لیے تم جا رہے ہو تمہارے یہ قدم چند لمحوں کے لیے اٹھیں گے چند لمحے کر کے یہ فاصلہ طے کر کے کسی اپنے عزیز کسی اپنے رشتہ دار محلے دار برادری والے کسی کے لیے بھی یہ اٹھیں گے اس کی تیمارداری کے لیے تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے کتنے ہزار بولیے کتنے ہزار 70,000 سانو کم بھی اتنے لے اپنے کموں کو فرصت نہیں ملتی کسی بیمار کو کسی بیمار کو کی پوچھئے اپنے کموں کو فرصت نہیں ملتی آپ اپنے فرمانا ہے گرامی قدر کریم آقا کا یہ ارشاد کتنا خوبصورت ارشاد ہے اور اس ارشاد پہ امام حسین نے کیسے عمل کیا امام حسین نے اس پہ عمل کئی ساری بات کیا ایک بات میں کر رہا ہوں اس حوالے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی گود میں پلے جن کو بھوٹی میرے مصطفیٰ نے دی ہے جن کے کانوں میں میرے مصطفیٰ نے اذان پڑھی ہے جن کا عقیدہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جنہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے یہ دنیا میں میرا پھول ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے اللہ اکبر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر عدالت میں موجود ہے اور ابو بکر کرے رو رہے ہیں جب امام حسین کو پتہ چلا کہ حضرت اسامہ بیمار ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے اور رو رہے ہیں ان کی تیمارداری کے لیے گئے انہوں نے کچھ نماز لے گئے مجھے لگتا ہے کہ ہم حضرت صاحب پنجابی کی سارا کتاب اس میں ہمیں تو سمجھ نہیں دیا ہمیں تو پنجابی کی کر دی خطاب خطیب کر سکتے پڑھے پنجابی آنے جگہ میں اردو گل کرتا ہی بیٹھا تھا کب سے میرا ساتھی دیکھ رہے ایٹی گل دیکھو نہیں تو میری گل سمجھ نہ آ رہے ٹی وی تسی ساری رات پڑھ دے ٹی وی ساری رات یہ دن کو مل جائے تو ٹی وی سب دن کو بھی پڑھتے ہیں ٹی وی دن کو بھی پڑھتے ہیں رات کو بھی ٹی وی پڑھتے ہیں جتنا مشکل ہو پڑھنا ٹی وی پڑھنا اللہ ہوا مجھ سے ملاتی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو میرے اور آپ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پوچھنے کے لیے گئے اس کو بولی اس کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے رسول کا اسوہ تمہارے لیے موجود ہے میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے موجود ہے اللہ اکبر امام حسین نے نہیں سمجھا کہ میں نواسہ رسول ہوں علی کا بیٹا ہوں فاطمہ کا بیٹا ہوں انہوں نے نواسہ رسول بن کے ہمارے لیے سبق چھوڑا ہے کہ میرے رسول نے جو کہا حسین نے عمل کر کے دکھایا ہے حسین نے عمل آج ہماری اماں بیمار ہو تو ہمارے پاس اس کی دوائی لانے کے لیے ٹائم نہیں ہے بابا بیمار ہو اس کو پوچھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایک حسین ہے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کر صحابی
قرضہ ادا کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور قرضہ ادا کرنے کی فکر بھی ہے کہ قرضہ دینا ہے مگر طاقت نہیں ہے. رو اس لیے رہے, پریشان اس لیے رہے, آنکھوں میں آنسو اس لیے ہے کہ میں نے قرضہ دینا ہے, میرا رب میرے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ فرمائے گا, مجھے موت کا ڈر نہیں ہے, مجھے پریشانی اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں, اللہ اکبر, مجھے پریشانی اس لیے ہے کہ میں مقروض ہوں, 60,000 لوگوں کا میں نے قرضہ دینا ہے. اللہ اکبر. جب امام حسین اس بات کو سنا, امام حسین اس بات کو سنا, اللہ اکبر, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت بھی تھی کہ جب بھی کوئی شاعر آئے بظاہر کریم آقا کے پاس کچھ نہ دینے کے لیے, تو کریم آقا نے فرمایا میرے غلام جاؤ فلاں دکان والے کے پاس, وہاں میرا نام لکھوا دینا, جتنا سودا چاہیے وہاں سے لے لو, وہاں سے لے لو, میں قرضہ دے دوں گا, بعد میں اسے دے دوں گا, جاؤ اسے لے لو سودا, اس سے جا کے جو چیز چاہیے وہ لے لو. آج نواسہ رسول ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے, اس کے پاس جس نے لوگوں کا 60,000 روپے دینا ہے, اس کے پاس وہ قرضہ چکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب امام حسین اس کا حال پوچھنے کے لیے گئے, اس نے آگے سے اپنا حال سارا بتایا, تو امام حسین نے فرمایا اے اسامہ پریشان نہ ہو, میں حسین تیرا قرضہ ادا کروں گا. اے اسامہ پریشان نہ ہو, قرضہ تیرا, میں تیرا قرضہ ادا کروں گا, میں یہ قرضہ ادا کروں گا. آج حسین کے ساتھ محبت کرنے والے ہم لوگ, آج ہم حسین کی محبت میں جلسہ کرنے والے لوگ, حضرت گرامی قدر یہ چند لمحے کی محفل ہم کر تو لیتے ہیں, مگر اس سے ہم نے سبق کبھی حاصل اس حوالے سے نہیں کیا ہے کہ جیسے میرے حسین نے زندگی گزاری ہے, کیا تیری زندگی بھی ایسی زندگی ہے, کیا تیری زندگی بھی ایسی زندگی ہے. مصطفیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ جو میری آل کے ساتھ محبت کرتا وہ مرے گا, اس کا حساب یہ ہوگا, اس کی موت اتنی اعلیٰ ہوگی کہ اللہ اس کو مومن کی موت عطا فرمائے گا. جو میری آل کی محبت میں فوت ہو جائے گا, اللہ اس کو اس کی شان کی موت عطا فرمائے گا, کہ اسے شہادت کی موت ملے گی. اللہ کی گرامی قدر, میرے مصطفیٰ نے تو نواز دیا ہے, مگر تو نے کبھی سوچا, کبھی ہم نے اس بات کے حوالے سے سوچا کہ امام حسین نے زندگی کیسے گزاری ہے. محبت تو چاہتی ہے, محبت تو چاہتی ہے کہ جیسا تیرا محبوب تھا ویسا تو بن جائے, جیسا تیرا محبوب ہے ویسا تو نہ بلا تیرے پڑھنے نہ رہ جائے. جیسے تیرا محبوب تھا ویسے محب, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہو, جس سے محبت ہو, جیسا محبوب ہو ویسا محب بن جائے, ویسا محب بن جائے, ویسی ادائیں ہو, ویسے طور طریقے ہو, ویسا کردار ہو, ویسی رفتار ہو, جیسا محبوب تھا ویسا ہی محب بن جائے. چلنے والے کو جب دیکھے لوگ تو وہ دیکھے کہ اس کی ادائیں تو محبوب جیسی ہے, اس کا اٹھنا تو محبوب جیسا ہے, اس کا بولنا محبوب جیسا ہے, اس کا کردار محبوب جیسا ہے. اللہ اکبر, اس کا حساب و کتاب محبوب والا ہے. یہ کس سے محبت کرتا ہے, اس کی ساری ادائیں اپنے اس محبوب جیسی ہے, اس کی ساری ادائیں اس محبوب جیسی ہے. اللہ اکبر. امام حسین میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کہ بیماروں کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. یہودی کا بیٹا بیمار ہو گیا تو کافی دن آتا رہا, مسجد نبوی کے دروازے پہ زیارت کرتا رہا. ایک دن وہ جب نانا آیا تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا میرے صحابہ وہ آج یہودی کا بیٹا نہیں آیا, کسی کو معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا, کس وجہ سے نہیں آیا؟ یا رسول اللہ آج وہ بیمار ہے, آج وہ بولو نا, آج وہ ساڈا چاچا بیمار ہو کے نہیں جا رہا, میں پوچھا اس نے